میں ایگزامپل دوں گا. ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے, لیکن ترجمے کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے آپ. مان لیں گے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن ہے, حالانکہ وہ قرآن ہے, اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب. کرو ضرور ٹرانسلیشن, مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت. فار ایگزامپل, ید اللہ فوق ایدیہم, اٹ از قرآن. ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے, ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس, ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس. ترجمہ ہو گیا, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ید اللہ, ید مانے ہینڈ, ید اللہ ہینڈ آف اللہ, ید اللہ اللہ کا ہاتھ. ترجمہ کرنے کو تو کر گئے. اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے. اللہ کو ہاتھ ہے, اللہ کو پیر ہے, اللہ کو باڈی ہے, اللہ کے جسم ہے. جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے. اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو 2 ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا. چلے تھے خدا ماننے, پورا بت تیار ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے. نہ اللہ کو باڈی ہے, نہ اس کو اسٹرکچر ہے, نہ وہ اسٹیچو ہے, نہ اس کے ہینڈ ہے, نہ اس کے لیگس ہیں, نہ اس کے باڈی ہیں. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں, اور قرآن یہ ہے ید اللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ. تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر, اور ہاتھ مان لو تو کافر. اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن, اور مان لیا تو پکچر آف اللہ. اللہ کے پکچر نہیں, ہاتھ نہیں, پیر نہیں, تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے, نہ ماننے میں بھی. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے, جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے, وہ خدا کی مراد نہیں ہے, وہ خدا کی منشا نہیں ہے, وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے, وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں. وہ آیت قرآن کی, وہ آیت جس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات. حروف مقطعات, الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف, دیز آر حروف مقطعات, unable to translate. لیکن دوسری آیت کی قسمیں ہیں متشابہات, کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے, لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے. جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے, جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں, اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا, لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے, عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے, مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے, شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے. جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ. آیت کو مانیں گے, آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے, قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے, مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے بھئی جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے, اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مثلا سیکنڈ ایگزامپل, اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکۃ فیہا مصباح. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ از the light of the world. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا, سارے سماوات کا, زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور